رمضان کے شروع ہونے میں ایک دن باقی ہے، اور اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ان احادیث میں ایک مشہور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قد اظلکم شہر مبارک شہر عظیم۔ رمضان شروع ہونے میں ایک دن باقی تھا، میرے آقا سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو ابھارا، رمضان کی اہمیت یاد دلائی، فرمایا لوگوں تم پر ایک برکت والا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ حضور فرمائیں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور اس کے آخر میں دوزخ سے آزادی کا حصہ ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو جس نے افطار کرایا اس کو بھی روزے دار جیسا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس کے دن و رات اتنے ویلیوبل ہیں کہ جو کوئی ان دنوں میں ایک نفل کام کرے تو اس ایک نفل کام کا ثواب فرض جیسا دیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض کام کرے اس کے ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں جیسا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، سنیے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے سے محبت کا مہینہ ہے، موانست کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ موانست کرو، اور اس مہینے میں اللہ تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے کی 2 مصروفیات امپورٹنٹ ہیں، 2، ایک دن کی ایک رات کی، دن کی روزہ، رات کی تراویح۔ مہربانی فرما کر جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں ان سے سن لیجئے اور عمل کر لیجئے، دوسروں سے جھگڑیے گا مت، ان کی رائے الگ ہے ٹھیک ہے ان کو چھوڑیے، فی الحال کام کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دے رہا ہے، آپ کو چانس دے رہا ہے، ماحول بنا کر دے رہا ہے، آپ کی تربیت کا مہینہ ہے یہ۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کنٹرول، انسان کے پاس غصہ ہے، کنٹرول نہیں رہنے کی وجہ سے ہزاروں قسم کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ انسان کی خواہشات ہیں، خواہشات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان خواہشات کو پانے کے لیے بندہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیا، بس مجھے چاہیے، میرے گھر والوں کو چاہیے، حلال رہنے دو حرام تو، خواہشات اتنی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ان خواہشات میں غذا کی خواہش ہے، یہ مزے کا کھاؤ، وہ مزے کا کھاؤ، وہ مزے کا پیو، وہ ٹھنڈا، تو زیادہ کھانے سے بیماریاں ہو رہے ہیں، سمجھے آپ؟ ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی پینا بہترین۔ تو اس پورے ماحول میں اور خواہش ہے انسان کے اندر، نفسانی خواہشات، بھوک کی ہے، گھر کی ہے، سب نفسانی خواہشات بھی ہے۔ ان سارے خواہشات کی جو ڈوری بے لگام ہے، ان بے لگاموں کو لگام دینے کا آپ کے پاس پاور پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ آپ کے خدا کی قسم آپ کے میرے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے ہمارے اندر گندگی نکالے، ہمارے سے پاک کرے۔ بہترین موقع، زبان کم سے کم، زبان کو استعمال ہی مت کیجیے، کرنا ہے ذکر تسبیح، ضرورت کی اپنی بات کیجیے، خاموش۔ اب اسی میں گالی گلوچ غیبت فحش کلامی نہیں، گندی باتوں سے روک، اور روک لگانے سے بہتر ذکر قرآن پڑھیے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے بول رہا ہوں آپ کو، ایک قرآن کم سے کم عام آدمی کا ختم ہونا چاہیے۔ کیسے؟ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیجیے۔ میں ایک پارہ پڑھوں صاحب کیا بولوں آپ کو میں، اگر آپ ابھی سے بنا لیں ٹائم ٹیبل اپنا تو چند ضروری باتیں ہیں، دیکھیے ٹائم ٹیبل بنا لیجیے اپنا۔ خیرن آپ کا کاروبار ہے، کاروبار کی حد تک، آرام کرنا آرام ایک حد تک، ورنہ آرام ایسا کر رہے ہیں کہ روزے کا مطلب خالی سونا بنا لیا، ہم صبح سے شام تک سو رہے ہیں، کیا بولے تو سوئے تو عبادت، ایسا نہیں ہے۔ وہ روزے کی حالت میں بھوک سے کمزوری غالب ہو کر بندے کو نیند آ جائے تو اس کا سونا بھی
روزہ سمجھا جائے گا. گھر والوں سے اچھا سلوک کریے, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, اور مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کچھ ہدایت جو لوگ یہاں ہیں وہ پہنچا دیے دوسروں تک. مردوں کے لیے ایک یہ کہ کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہ مت پڑھیے. آپ کوشش کی ٹائم سے پہلے آئیے, اذان ہوتے ہی نکل جانا, ظہر کی اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑیے, پوری بھاگ کے آ جائیے. عصر کی اذان ہوتی آ جائیے. اور ہمارے ہاں تو مساجد میں ایسا ہے, ہماری اولڈ سٹی میں تو اور بھی ہے, جگہ جگہ مساجد ہیں, کہیں 1:15 بجے, کہیں 1:30 بجے, کہیں 1:45, کہیں 2, کہیں 2:15, کہیں 2:30, 3 تک ہے. میں جمعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ظہر کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر بھی 3 بجے کی نماز یہاں ہوتی رکھیے, امیر فاطمہ مسجد ہے اکبر باغ میں. تو نماز, فرض نماز جماعت سے پڑھیے. دوسرے, اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے سحری کرنے کے بعد. ابھی تو 20 منٹ اذان کو ہے, نماز کو ابھی 25 منٹ ہے, ذرا لیٹ کے اٹھیں گے, گیا کام سے ہونا. آپ سحری ختم ہوتے ہی گھر سے باہر نکلیے. میری گزارش ہے, میں بھی اسی کروں گا انشاءاللہ. سحری کا کھانا ختم ہوا, سیرن بجا, گولی ولی کھا لی ہوئی, سیرن بجتے ہی تیار ہو کے گھر سے باہر. کہاں جانا ہے؟ مسجد میں. مسجد میں آپ کو آدھا گھنٹہ ملے گا کم سے کم, کیونکہ وہاں جا کے آپ زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے. 2 رکعت نماز سنت پڑھنا ہے خالی, اس کے بعد فرض ہویں گی. اس کے بیچ میں جو ٹائم ہے اس میں آپ قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے. اگر آپ چاہیں تو 3 قرآن بھی ہو سکتے ہیں. کیسے؟ صبح 1 پارہ فجر کے وقت, ظہر کے وقت 1 پارہ, عصر مغرب کے بیچ میں 1 پارہ, 3 پارے آپ پڑھ لیں گے. تو اس طرح 10 دن میں آپ کا 1 قرآن, پھر 10 دن میں 1 قرآن, پھر 10 دن میں 3 قرآن ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آدھا پارہ پڑھیے. صبح آدھا پارہ, دوپہر آدھا پارہ, اور شام آدھا پارہ, 1.5 پارہ. 1.5 پارے میں آپ 20 دن میں 1 قرآن ختم کر لیں گے. باقی بچے ہوئے آخری دہ میں پھر صبح اور شام دن رات پڑھیے, تہجد پڑھیے انشاءاللہ. آپ پڑھیے. آپ تہجد تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں, نہیں. قرآن خود پڑھیے, گھروں میں ہی بولیے. تراویح کی نماز 20 رکعت ہے, اس میں کمی اگر کر رہا تو بولے ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے, میرے کو تو معلوم ہو گیا بڑوں کی طرف سے 20. اور وہ 20 رکعت کیسے ہے معلوم آپ کو بتا دیتا ہوں میں. اصل میں رمضان ہے, ایک لمحہ کام کا ہے, اس لیے شریعت مطہرہ نے ہم کو ایک دن میں جتنی نمازیں ہم ضروری پڑھتے ہیں اتنی ہی نمازوں کو ایکسٹرا پڑھنے کا چانس دیا. سنتوں کو اگر چھوڑ دیں تو فرض اور واجب اہم ہوتا ہے ہر نماز میں. تو آپ فجر کے 2, ظہر کے 4, 6, عصر کے 4, 10, مغرب کے 3, 13, عشاء کے 4, بولیے 17, اور 17 میں 3 وتر ملا لیجیے 20. یہ 20 رکعت ہے. دیکھیے یہ 20 رکعت ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں سرکار ہمارے فائدے کے لیے. اب اس میں بھی ڈنڈی مار کے نئے 8 پڑھے 12 پڑھے, جھگڑے مت کرو آپ. اور 20 رکعت پڑھیے. قرآن یہ بھی یاد رکھیے, تراویح آپ کو چاند رات سے چاند رات تک پڑھنا ہے, بیچ میں مت چھوڑیے. میں 3 دن کا قرآن سن لیا, میں 5 دن کا قرآن سن لیا, نہیں. وہ قرآن سن لیے ہوں گے, قرآن ختم ہوا آپ کا 3 دن میں, قرآن ختم ہوا 10 دن میں, قرآن ختم ہوا 15 دن میں, لیکن تراویح آپ کو آخر تک پڑھنا ہے. کاروبار سب کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم مت کیجیے. دن کی بھی عبادت, رات کی بھی عبادت, اور خواتین کو بھی تھوڑا موقع دیجیے کہ وہ لوگ عبادت کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ صبح سے یہاں تک پکانے میں لگے ہوئے لوگ پکانے, پھر یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا, اٹھا پٹک چلتی میاں صاحب کی الگ. تو ذرا احتیاط کیجیے. صبر کا مہینہ ہے, محبت خلوص کے ساتھ ان دنوں کو گزارنا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی سے تعلقات خراب ہو گئے, مل لیجیے, محبت خلوص کے ساتھ زندگی گزاریے. اور عورتوں کو خاص طور سے فون سے, اور آپ لوگ بھی فون سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دور رکھیے, کیونکہ یہ فون انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ضروری چیزیں, کاروباری آدمی ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر دیکھ لیں, ورنہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیے. ہمارے امی, میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے امی جان کا طریقہ. ہم کو چھوٹے تھے بالکل, بولتے تھے چلو رے بچوں آؤ, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, چلو رمضان کا استغفار پڑھو. ہم لوگ بولتے ہیں امی رمضان کا استغفار کیا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہیں یاد نہیں کر رہی, امی یاد دلا سو بچپن میں گھر میں طریقہ تھا. عصر کی نماز کے بعد بٹھاتے سب کو کیا کام کرنا کریے, کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. بچپن میں یاد دلا دیے, ہمارے امی کو ہمارے نانی ماں یاد دلائے تھے, میرے لیے یاد دلا دیے. بعد میں پتا چلا ذرا جب ہوش سنبھالے,
احادیث پڑھے تو پتہ چلا حضور کا ارشاد ہے. حضور فرما رہے لوگوں اے مسلمانوں رمضان میں تم لوگ 4 کاموں کی کثرت کرو. 4 کاموں کی. میں جب تک یہ پڑھتے رہوں گا اس کا ثواب میری امی کو پہنچتے رہیں گا. اور میں آپ کو دے رہا ہوں آپ لوگ پڑھتے رہیں گے امی کو پہنچتے رہیں گا ثواب کیونکہ امی مجھے سکھائے تھے. جی ہاں تو 4 چیزیں کیا کرو. 1 اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دیتے رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہو استغفر اللہ. 3 اسألک الجنہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے اے مولا. اعوذ بک من النار اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے بچنے کے لیے. جنت میں جانے کا سوال, دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ سے سوال, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار اشہد ان لا الہ. اب اسألک الجنتا بھی پڑھ سکتے ہیں, نسألک الجنتا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسألک الجنتا پڑھیں گے تو میں سوال کرتا ہوں, نسألک الجنتا پڑھیں گے تو ہم سوال کرتے ہیں. ایک بار پھر میں سنا دیتا ہوں آپ کو, یہ مرد عورت بچے عصر سے مغرب تک تو لازم کر لیجیے اگر قرآن نہیں پڑھیں آپ. اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اعوذ بک من النار. اس کو نسألک بھی بنا سکتے ہیں.